پانچوں کتابوں پر کے زوائد کو اکٹھا کیا ہے۔ بعض محدثین نے شیخ الاسلام کے میں پائے جانے والے بعض لوگوں سے بعض محدثین نے پانچوں کتابوں پر ابن ماجہ کے زوائد کو اکٹھا کیا ہے۔ ہاں عبد الحکیم جی شیخ، بلا رہے تھے آپ کو، آپ شیخ کچھ ضرورت پتا نہیں کہاں کافی سے تھوڑا باہر گیا تو 2 منٹ ہوا۔ ہاں تو میں نے اسی لیے ریموو کیا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم غافل رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، چھوڑ گیا تو آپ جان جائیں گے۔ تو آپ کو ریموو ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اگر غافل ہے تو جو ہے مطلب بھی ہو جائے۔ ریموو ہمیشہ نہیں کیا جاتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بہت بار لوگوں کو ریموو کیا اسی زبانی میں کہ اگر نہیں بول رہے ہیں غافل ہے تو پھر سے مطلب بھی ہو جائے بس، اور ان کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ ہاں اگر آپ کسی وجہ سے آپ نے پرانی کوئی چیز نہیں کی ہے اور دوسری وجہ سے ریموو کیے گئے تو ہو سکتا ہے ایسے وقت میں پھر داخل نہ کی جائے دوسری چیز۔ اللہ کل وجمع الحافظ ابو الحسن الهيثمي زوائد مسند احمد الكتب الستة المذكورة في مجلدين۔ کتب ستہ پر مسند احمد کے زوائد کو حافظ ابو الحسن الہیثمی نے 2 مجلد میں، اور مسند بزار زوائد کو ایک ضخم مجلد میں، ایک بڑی مجلد میں، اور طبرانی کے معجم کبیر کے زوائد کو 3 مجلد میں، اور معجم اوسط اور صغیر کے زوائد کو 2 مجلد میں، ابو اعلیٰ کے زوائد 1 مجلد میں جمع کیا ہے۔ اور پھر ان تمام زوائد کو سند حذف کر کے ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور احادیث پر کلام کیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری صحیح حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہیثمی نے حلیہ ابو نعیم حلیہ کے زوائد کو ایک ضخم ایک بڑے مجلد میں، اور تمام کے فوائد کے زوائد اور دوسری چیزوں کے زوائد بھی امام ہیثمی نے اکٹھا کیا ہے۔ تو زوائد متعلق سب سے اہم نام امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام میں مسند اسحاق، مسند ابن عمر، مسند مسدد، مسند ابن ابی شیبہ، مسند الحمیدی، مسند عبد بن حمید، مسند احمد بن منیع الطیالسی 2 مجلد میں، اور مسند الفردوس کو 1 مجلد میں اکٹھا کیا ہے۔ یہ تمام مصانیف کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے زوائد کو بھی اکٹھا کیا ہے، اور آپ نے جو ہے آپ تخریج کے مادے میں، اصول تخریج کے مادے میں آپ ان زوائد اور کو جو ہے اور ان کے نمونوں کو پڑھ رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے۔ مصانف العالیہ اور مطالب العالیہ اور دوسری چیزیں۔ سیوطی کہتے ہیں اسی طرح ہمارے رفیق، ہمارے دوست شیخ زین الدین قاسم الحنفی نے دارقطنی کی زوائد کو 1 مجلد میں جمع کیا ہے، اور میں نے خود شعب ایمان بحقی کی شعب ایمان کے زوائد کے مجلد میں اکٹھا کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی موجود کتابیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں جن کے اندر کثرت سے زوائد ہیں، تو ان کے اس عدد تک پہنچنے میں کوئی بعد نہیں ہے، یعنی حدیثیں اتنی بڑی تعداد میں ہوں اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ تنبیہات کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً 2 صفحے میں، فصنف له الصغرى یہاں تک، پھر آگے بڑھیں گے جملۃ ما فی صحیح البخاری۔ آگے آپ لوگ صفحہ 109 پر
109 تیسرا یا چوتھا یا پانچواں پیراگراف اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں صحیح بخاری میں پائی جانے والی تمام روایتیں مصنف نے اپنے شرح میں یعنی نووی نے اپنے شرح میں کہا ہے مسند احادیث میں سے 7000 حدیثیں ہیں. دیکھیے سارا ایک جملہ ہے لیکن چونکہ اس میں کچھ جملہ اپنا داخل کرتے ہیں کچھ اصل کتاب کا ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر پائی جانے والی تمام روایتیں مصنف کی شرح میں مسند احادیث کہا یعنی حدیث نہیں جملہ تو نہیں کہا بلکہ احادیث مسندہ یعنی گویا کہ جو تمام احادیث کی بات کی جا رہی ہے وہ جو سندوں سے مذکور ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. تو بخاری کی صحیح بخاری میں پائی جانے والی تمام روایتیں 7000 حدیثیں ہیں. مصنف نے اپنی شرح میں اس بات کو مسند احادیث سے تعبیر کیا ہے یعنی مسند احادیث کی تعداد 275 حدیثا بالمکررہ. تو صحیح بخاری میں اور مصنف یعنی نووی کی اپنی شرح میں نووی کے بقول مسند احادیث کی تعداد 7275 حدیثیں ہیں مکرر تکرار کے ساتھ. یعنی اگر ایک ہی حدیث کئی جگہ پہ آئی ہے تو اس کو الگ الگ آپ نیا نمبر دیں گے نیا شمار کریں گے تو یہ تعداد بنے گی. اور مکرر احادیث کے حد کے ساتھ 4000. ٹھیک ہے بخاری کی حدیثوں کی تعداد 7275 مکرر کے ساتھ اور بحث المکرر 4000. قال عراقی کہتے ہیں کہ یہ فربری کی روایت میں مسلم ہے لیکن جہاں تک بات ہے حماد بن شاکی کی روایت کی تو یہ فربری کی روایت سے 200 کم حدیثوں والی روایت یعنی اس روایت میں صحیح بخاری کے اندر 200 کم روایت ہیں اور ابراہیم بن معقل کی روایت میں ان دونوں کے مقابلے میں 3 روایتیں کم ہیں جو مذکورہ تعداد ہے اس کے حساب سے. قال شیخ الاسلام وهذا قالوه تقلیدا للحموی. یہ بات علماء کرام نے حموی کی تقلید کرتے ہوئے کہی ہے اس لیے کہ انہوں نے بخاری کو بخاری سے لکھا اور ہر باب کو بخاری کے ہر باب کو گنا اور تمام چیزوں کو اکٹھا کیا تو ان کے بعد میں آنے والے بعد میں آنے والوں نے اس بنیاد پر ان کی تقلید کی کہ وہ کتاب کے راوی ہیں اور ان کی اس کتاب کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام اور عنایت پائی گئی ہے. ان کا اس کتاب کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام پایا گیا ہے. اس نعتی تعداد کے ذکر میں لوگوں نے حموی کی تقلید کی ہے. ہم نے پہلے بات کہی ہے بعد میں اس کو لوگ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے ان روایتوں کو گنا ہے اور باریکی کی ہے تحریر کیا ہے مسئلے کو ضبط کیا ہے. فبلغت بالمکررہ تو معلقات اور متابعات کے علاوہ مکرر روایتوں کی تعداد 6397 حدیث ہے 797 حدیث اور مکرر کے بغیر 2513 حدیثیں ہیں. وفیہ من التعالیق اور صحیح بخاری میں معلق روایتیں 1341 ہیں جن کی اکثریت امام بخاری کے متون کی اصل کے اندر یعنی متن کی کتابوں میں ان کو روایت کیا گیا ہے مذکور ہے. امام بخاری نے ان کو دوسری کتابوں میں بھی روایت کیا ہے. والذی لم یخرجہ 160 اور جن تعلیق
معلقات کو انہوں نے سرے سے اپنی دوسری متن کی اصول کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہے، وہ 160 ہیں. اور وفیہ من المتابعات، صحیح بخاری کے اندر متابعات اور روایات کے اختلاف پر تنبیہ سے متعلق 384 روایتیں ہیں. ایسی یہ بخاری کی شرح موجود ہے. ونقل عنه ما يخالف هذا يسيرا قال وهذا خارج عن الموقوفات والمقاطع. کریں کہ اس کے تھوڑے سے اختلاف سے بھی قول منقول ہے، یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. ونقل عنہ، اور ان سے اس قول کے تھوڑے سے مخالف قول بھی نقل کیا گیا ہے. سیوطی کہتے ہیں نووی کہتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال وهذا خارج عن الموقوفات والمقاطع. یہ چیز، یہ تعداد جو بتائی جا رہی ہے، یہ موقوفات اور مقطوع روایتوں کے سے خالی ہے. خالی مطابعات و شواہد کی بات کی گئی ہے اور معلقات کی بات کی گئی ہے. شیخ اصول متون سے مراد کیا ہے؟ نعم، اصول متون سے مراد کیا ہے؟ ہاں اصول متون ہے نا، یہ اکثر ہم مخرجین کی اصول متون. جی ہاں، ان کی حدیث کی دوسری کتابیں ہیں. متن حدیث کی ان کی اصول جو اور دوسری کتابیں ہیں، ان سب کے اندر ملا جلا کے یہ جو معلق روایتیں ہیں وہ امام بخاری نے ان کو روایت کیا ہے اپنی دوسری کتابوں میں، جن میں بخاری بھی ہو سکتی ہے. بخاری اور دوسری کتابوں میں روایت کیا ہے. اور جو سرے سے کہ یہاں مروی مسند یعنی سند سے مروی نہیں ہے، ان کی تعداد 160 ہے. اس کے بعد یہ فائدتان ہم چھوڑیں گے اور آگے آئیں گے. وہ جملۃ ما فی صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں پائی جانے والی روایتوں کی تعداد مقرر کو گلا کر کے تقریباً 4000 ہے. هذا مزید علی ابن صلاح، کریں کہ انہوں نے ابن صلاح پر یعنی یہ اضافہ کیا اس بات کا. قال عراقی کہتے ہیں وهو يزيد عن البخاري بالمكرر لكثرة طرقه. عراقی کہتے ہیں کہ امام صحیح مسلم بخاری پر مکرر کے حساب سے اپنے طرق کی کثرت کے ناطے سے زیادہ تعداد پر مشتمل ہے. صحیح مسلم وہ یزید صحیح مسلم کے اندر بخاری کے مقابلے میں مکرر کے حساب سے کثرت طرق کی وجہ سے زیادتی ہے، یعنی زیادہ روایتیں ہیں. یعنی امام مسلم روایتیں کرتے ہیں اور اس کی 8 سندیں ذکر کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اگر ان سندوں کے ساتھ دیکھا جائے گا تو صحیح مسلم کی تعداد زیادہ جائے گی. قال وقد رأيت ان ابو الفضل، عراقی کہتے ہیں میں نے ابو الفضل احمد بن سلمہ کا کلام دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح مسلم کے اندر 12000 حدیثیں ہیں. قال المیانجی 8000، اور میانجی نے 8000 کہا ہے 8000. فاللہ اعلم، تو اللہ ہی بہتر جانے. قال ابن حجر فعندی فی هذا النظر، اور مجھے اس کلام میں، یہ کلام میں محل نظر ہے، یعنی اتنی تعداد صحیح مسلم کے اندر نہیں. ثم ان زیادہ فی الصحیح، یہاں سے ایک الگ مستقل بحث شروع ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیثوں کے اندر زیادتی بخاری اور مسلم کے اندر پائی جانے والی صحیح روایتوں کے علاوہ مزید صحیح روایتوں کی جانکاری سنت کی معتمد کتابوں جیسے سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی، حاکم، بیہقی وغیرہ سے ان کے اندر صحت پر صراحت کی گئی حالت میں لیا جائے گا. یعنی صحیح حدیثوں کی زیادتی ہو جائے گی اس حال میں جب اس کی صحت پر صراحت موجود ہو ان کتابوں کے اندر.
بخاری اور مسلم پر صحیح حدیثوں کی زیادتی، مزید صحیح حدیثوں کو حدیث کی ان کتابوں سے لیا جائے گا، اس حال میں جب ان کی صحت پر کیا نام ہے کتابوں کے اندر صراحت موجود ہو، اور ان کتابوں کے اندر حدیث کا پایا جانا صرف اس کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے، سوائے ایسی کتاب میں جس کے اندر صحت پر انحصار کرنا، صحت پر جو ہے صرف صحیح حدیثوں کو ذکر کرنے کی شرط لگائی گئی، الا فی کتاب من شرط الاختصار صحیح، مگر یہ کہ اس شخص کی کتاب جس نے اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثوں کا ذکر کرنے کی شرط رکھی ہے، جیسے ابن خزیمہ اور مستخرج کتابوں کے مؤلفین، ابن خزیمہ اور مستخرج کتابوں کے مؤلفین۔ مستخرج کی تعریف شاید آپ یہاں بھی پڑھیں، ورنہ آپ تخریج کی کا جو مادہ ہے آپ کا، اس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا ضرور پڑھیں گے۔ قال عراقی کہتے ہیں وَكَذَا لَوْ نَصَّ عَلَىٰ صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، پھر ایسی ہی اگر اس کی صحت پر ان میں سے کسی نے صراحت کی اور اس کو اس سے عالم سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا گیا، تو یہ بھی صحت کے یا صحیح حدیثوں کی زیادتی ہے مسلم کی صحیح حدیث پر، یہ سیاق ہے اصل میں۔ کما فی سوالات احمد بن حنبل، جیسا کہ احمد بن حنبل اور ابن معین وغیرہ کی سوالات میں موجود ہے۔ سوالات یہ اس وقت کتابی شکل میں اسی نام سے موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ جو ہے سوالات مختلف ائمہ کرام نے اپنے بڑے مشائخ سے حدیثوں یا راویوں سے متعلق سوال کیا ہے اور پھر اس بات کو نوٹ کیا ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر آپ واضح انداز میں آپ کو یاد ہوگا، آپ پڑھتے ہیں کہ امام ترمذی کثرت سے کہتے ہیں سألت محمد بن اسماعیل عن هذا الحدیث، یا اس حدیث کے بارے میں نے پوچھا محمد بن اسماعیل یعنی بخاری سے۔ تو اس طرح کے سوال کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان سوالوں کے اندر بھی اگر عالم کہہ رہا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے، حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، تو یہ بھی گویا کہ صحیح حدیثوں کی زیادتی کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ قال عراقی کہتے ہیں اس کو ابن صلاح نے اپنے اختیار پر، یعنی اپنی پسندیدہ رائے کی بنیاد پر جو ہے چھوڑ دیا ہے، اہمال کیا ہے، اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن صلاح نے صحیح حدیث بعد میں اخذ کی جانے والی بات کا جو ہے ذکر نہیں کیا ہے، کیوں؟ اپنی رائے کی بنیاد پر اختیار یعنی بات کو چھوڑ دیا ہے جی، اس بات کا ذکر صحیح حدیث زیادتی کا جو بخاری مسلم پر مزید روایتیں پائی جائیں گی، اس کی زیادتی کا ذکر ابن صلاح نے چھوڑ دیا ہے ان کی رائے کی بنیاد پر کہ ان بعد کے ازمان میں کسی کو کسی حدیث پر صحیح کا حکم لگانے کا حق نہیں ہے۔ یہ ابن صلاح کی رائے ہے کہ بعد کے زمانے میں تصحیح نہیں کی جائے گی، بعد کے لوگوں کا علم روایتوں پر، روایات پر اور راویوں کے احوال پر، ٹھیک ہے، ان مصطلحات پر اور بہت ساری چیزوں پر کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں، لہٰذا بعد کے لوگوں کے یہاں تصحیح کی چیز نہیں، ان کی تصحیح جائز نہیں ہے، اس کے بنیاد ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ قائل رہے ہیں۔ اسی لیے اس بات کی تصحیح نہیں کیا، جب بعد میں صحیح نہیں کر سکتے تو کہنے کا فائدہ کیا؟ شیخ متن چھوٹ گیا ہے، جس کی بات چل رہی ہے ابھی پوری، تو اس کا متن چھوٹ گیا ہے۔ ایسا متن چھوٹ گیا مطلب میں سمجھ نہیں پایا بھائی کیا آپ نے لکھا، بہرحال کہاں متن چھوڑ گئے؟
بولیے بھائی، مجھ سے بول بھی تو سکتے ہیں، آپ لکھے ہیں تب تک میں دیکھ رہا ہوں. کہہ رہا ہوں سے کہ متن نہیں پڑھایا گا، ڈائریکٹ کیا نام ہے اس کی شرح پڑھائی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے چونکہ متن پورے طور پر شرح کے اندر موجود ہے، پورے طور پر متن شرح کے اندر موجود ہے. بتائیے کون سی موجود نہیں؟ بتائیے. طيب فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح. تو ابن حجر کا ابن صلاح کے نزدیک صحیح سند کے ذریعے تصحیح کا پایا جانا کافی نہیں ہے، جیسے کہ اصل حدیث کا صحیح سند سے کما لا يكفي وجود اصل الحديث بإسناد صحیح، یا اسی طرح سے اصل حدیث کا صحیح سند سے پایا جانا اس حدیث کے صحیح قرار دیے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. واعتنى الحافظ ابن عبد الله الحاكم في مستدرک کے اندر حافظ ابو عبد اللہ الحاکم نے ان بخاری اور مسلم پر زائد روایتوں کے ضبط کا اہتمام کیا ہے جو ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہیں، یا جو صحیح ہے لیکن ان دونوں کی شرط پر نہیں، جو صحیح ہے لیکن ان میں سے کسی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. معبرا عن الاول بقوله، پہلی کی طرف سے اپنے قول هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، پہلی بات یعنی جو ان کی شرط پر ہے دونوں کی، تو اس کے لیے تعبیر کرتے ہیں صحیح علی الشیخین. معبرا تعبیر کرتے ہوئے پہلی بات کی طرف سے اپنے اس قول کے ذریعے هذا صحیح علی شرط الشیخین یا شرط البخاری او علی مسلم. تو پہلی بات جو ہے کہ جو ان دونوں یعنی مسلم کی شرط پر ہو یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہو، اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں کہ صحیح علی شرط الشیخین اور علی شرط البخاری اور مسلم. وعن الثانی، دوسری جو بات ہے جو صحیح ہے صرف دونوں کی شرط پر جواب نہیں ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح سند والی ہے. وربما ورد فيه ما هو في الصحيحين، کہہ رہے ہیں کہ غفلت اور غلطی سے صرف صحیح والی بات جو ہے اس کا تقریب انہوں نے بخاری یا صحیح کی روایت کو پیش کر دیا ہے. یہ گمان کرتے ہیں کہ بخاری مسلم میں نہیں. وربما اورد فيه ما لم يسع عنده منبه عن ذلك، کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے دوسری قسم میں انہوں نے بعض ایسی روایتیں ذکر کی ہیں جو خود ان کے نزدیک صحیح نہیں ہیں اور اس کی تنبیہ بھی کی ہے. وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيحِ، اور یہ تصحیح کے اندر، حدیث کی تصحیح کے اندر متساہل ہیں، یعنی ان کے یہاں تساہل پایا جاتا ہے، وہ عزم اور وہ قوت اور شرط کی صحت نہیں پائی جاتی ہے. قال المصنف في شرح المهذب، امام نووی نے مہذب کی شرح میں کہا ہے اتفق الحفاظ، حفاظ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے تلمیذ بیہقی ان سے زیادہ تحری اور بحث و تدقیق والے ہیں. اس کے شاگرد حاکم کے، ممتاز، حاکم کے. حاکم کا انتقال کب ہوا ہے عبد القادر؟ نہیں پتہ شیخ. 405 میں. اور بیہقی کا انتقال ہوا ہے 458 میں. تو ظاہر سی بات ہے یہ تلمیذ ہوئی. یہی فائدہ ہے لوگوں کی بات کا جاننے کا، اور یہ علم حدیث میں بہت عام چیز ہے. اسے علم حدیث کو خاصتاً راویوں کا جو علم ہے اس کو علم الروات کہا جاتا ہے. اس کو
علم الرجال بھی کہا جاتا ہے. علم الرجال، علم الرجال. اب علم الرجال آپ جانتے ہیں کہ راویوں کو رجال سے متعلق کیا جاتا ہے کیونکہ راویوں کے حقیقت میں ہی، اس لیے راویوں کو رجال سے متعلق جاتا ہے. لیکن یہاں پر رجال کا مطلب مرد ہے، مردانگی. اور اسے کسی خاص علم یا کسی خاص فن کے عالم کو، جانکار کو دوسرے پر ترجیح دینا، یا کسی فن کے جانکار کو دوسرے سے کمزور بنانا یہاں بالکل مقصود نہیں. مقصود صرف یہ ہے کہ یہ علم الرجال جو کہ اتفاق سے راویوں کو رجال کہا جاتا ہے، اس کے باوجود ایک عالم ہے جنہوں نے یہ بات، ایک عالم ہے جنہوں نے رجال کو مردوں کے معنی میں لیا ہے ایک جگہ، اور کہا ہے کہ یہ مردوں کا علم ہے. یعنی اگر مردانگی میں قوت ہے تو اس باب میں آئیے، اور اگر اپنی جذبات، اپنا عزم مردوں والا نہیں ہے تو اس فن میں مت آئیے. کیونکہ راویوں سے متعلق زندگی کے تمام احوال، تمام لوگوں کے علماء کے اقوال اور اس کی زندگی کے تمام احوال، کب وہ کہاں کہاں گیا، کہاں اس کا حصہ صحیح تھا، کہاں نہیں تھا، ثابت کیا سکے. اور بہت کچھ حقیقت میں علم حدیث کا، اللہ کی قسم تھوڑا سا بھی پڑھنے کے بعد نا ایک گدھا بھی چیخ اٹھے گا کہ یہ باریکی اور یہ جو خدمات اور محنتیں ہیں، حقیقت میں اگر مجھے یقین ہے کہ اگر غیر مسلموں تک یہ بات جائے کہ ہمارے دین میں علماء کرام نے ان تمام دین کی باتوں کی توثیق اور اتھینٹیکیشن کے لیے جو محنتیں کی ہیں اور جو معایر قائم کیے ہیں، اللہ مجھے یقین ہے کہ شاید دوسری چیزیں بھلے اس کو دین میں داخل نہ ہونے دیں، لیکن یہ چیز دین میں داخل ہونے کو مجھے ہے. تو بہرحال یہ بات صرف میں نے اس لیے کہا کہ یہ فی الحال ہاں بول رہا ہوں، جو فی الحال پڑھ رہے ہیں تدریب الراوی میں، فی الحال یہ ویسے اس کا مطالعہ ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، بخاری اور صحیح مسلم کی ساری چیزیں. جو موضوع ہے اس کو اگر کیا نام ہے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پڑھایا تو بہتر رہے گا شیخ، کیونکہ بہت زیادہ سب عراقی وغیرہ کا قول ہے، شیخ الاسلام وغیرہ کا، تو یہ جو استطرادات میں تھوڑا آ جاتا ہے صلب موضوع سے ہٹ کر کے، زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر صلب موضوع ہی تھوڑا سا اختصار تو بہتر رہے گا شیخ. آپ کی آواز نہیں پا رہا ہوں پوری، پھر سے کہیں.